بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاة والسلام من تاب فقد اناب۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں توبہ یا مغفرت طلب کی تو بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں پلٹ گیا۔ ہمارا موضوع سخن آؤ اللہ کی طرف پلٹیں، اس سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے شرائط توبہ۔ آخر وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ کسی مومن کی توبہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے اور انسان بخش دیا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ شرائط توبہ کیا ہے، کیا خالی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ زبان سے کہہ دینے سے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ کیا انسان بخش دیا جاتا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، محض زبانی دعوے سے اور اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری کر دینے سے توبہ قبول نہیں ہو جاتی، بلکہ انسان کے لیے سزاوار ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ کچھ شرائط ہیں جو امام علی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، ان شرائط کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کو طلب کرے۔ سب سے پہلی شرط امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اولھا الندم ما مضی، کہ جتنے بھی انسان سے ماضی میں گناہ ہوئے ہیں، گزشتہ ایام میں انسان نے جتنے گناہ انجام دیے ہیں، ان گناہوں کے اوپر انسان کو شرمندگی ہونی چاہیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پشیمان ہو کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کو انجام دیا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اور جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ اپنے گناہوں سے پشیمان ہو اور وہ احساس ندامت اور افسوس کرے؟ اگر کوئی انسان افسوس نہیں کرے تو کیا شرائط توبہ کو وہ انجام نہیں دے سکتا؟ کیا اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من استغفر بلسانہ ولم یندم بقلبہ، اگر کوئی انسان اپنی زبان سے محض توبہ کرے اور اس کے دل میں ندامت نہیں ہو تو پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقد استہزأ بنفسہ، تو پھر اس نے اپنے آپ کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ ایک حقیقی توبہ قرار دی جائے تو اسے یہ چاہیے کہ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ گناہ جو گزرے ایام میں اس نے انجام دیے ہیں ان کے اوپر وہ ندامت کرے اور افسوس کرے۔ دوسری چیز جو امام نے بیان فرمائی کہ العزم علی ترک العود الیہ ابدا، کہ وہ یہ ارادہ رکھتا ہو، حتمی ارادہ ہو اس کا کہ دوبارہ سے اس گناہ کی طرف پلٹ کر وہ نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، کہ یہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو بار بار گناہوں کو انجام دیتے ہیں یہاں تک کہ موت کا وقت قریب آ گیا اور وہ اس انسان نے توبہ نہیں کی، یا پھر موت کا وقت جب قریب آیا تب وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے۔ تو اللہ ہی فرماتا ہے کہ لیست التوبۃ للذین، تو ایسے لوگوں کے لیے باب توبہ کھلا ہوا نہیں ہے، بلکہ توبہ کا باب کن لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے؟ اسی سے پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ اللہ اپنی بارگاہ میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے کہ جو نادانی طور پہ گناہ کو انجام دے دیتے ہیں، یعنی کہ جہالت میں
جب انہیں علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ آخر انجام کیا دے رہے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک جو ہے روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کو یہ جانتے ہوئے انجام دے رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت میں وہ شخص جاہل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان حقیقت میں یہ جانتا ہو کہ گناہ کے آثار کیا ہوں گے اس کی زندگی کے اوپر، اس کے نفس کے اوپر، تو یقیناً وہ اس گناہ کو انجام نہیں دیتا۔ لہٰذا اگر وہ یہ جانتا بھی ہے کہ یہ گناہ کیا ہے اور اسے انجام دے رہا ہے، تو حقیقت میں وہ جاہل ہے اس آثار سے۔ تیسری شرط امام نے یہ بیان فرمائی کہ ان تؤدیا الی المخلوقین حقوقہم، کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے تو وہ حقوق جو بندوں کے اس کے کندھوں کے اوپر ہے، خود انسان کے کندھوں کے اوپر ہے، ان حقوق کی وہ ادائیگی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ اپنے حقوق کو انسان کے اوپر سے نہیں بخشے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ پہلے حقوق العباد کی ادائیگی کرے، تب جا کے حقوق اللہ کی ادائیگی ہوگی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ تمام واجبات جو انسان سے چھوٹ گئے ہیں یا اس نے انجام نہیں دیے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان تمام واجبات کی قضا کرے، انہیں بجا لائے۔ فرض یہ کہ جو نمازیں اس سے چھوٹ گئی ہیں، جو روزے اس نے نہیں رکھے ہیں، جو روزہ اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر نہیں رکھے ہیں تو اسے یہ چاہیے کہ ان کی قضا کرے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنے بدن کو اس گوشت سے خالی کرو کہ جس گوشت کو تم نے معصیت کے دوران چڑھایا ہے۔ یہاں تک وارد ہوا ہے کہ اس گوشت کو یہاں تک خالی کرو کہ تمہارے اوپر صرف اور صرف چمڑی اور ہڈی رہ جائے۔ چھٹی اور آخری چیز امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تذیق الجسم علم الطاعہ، کہ اپنے جسم کو عادت ڈالو ان چیز کی کہ تمہارا جسم عادی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کا، اس کی فرما برداری کا۔ جس طرح سے تم نے اپنے جسم کو عادت ڈالی ہے، جس طرح سے تم نے اپنے جسم کو عادی بنایا ہے اس کی معصیت کا، گناہ کرنے کا، بالکل اسی طرح سے تم اپنے جسم کو عادت ڈالو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کر سکو۔ یہ وہ شرائط ہے کہ جن شرائط کو رکھتے ہوئے انسان اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ہر اس بندے کے لیے اور ہر اس مومن کے لیے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں اس کی توبہ قبول ہو، خدا کرے کہ آپ کی اور ہماری اور ہم تمام مومنین کی دعائیں، حاجات اور توبہ اللہ اس مہینے میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔